الحمدللہ یا اللہ صلاۃ و سلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اور وہ چاہے تو صحرا میں بھی پانی پلا دے پیاسوں کو، وہ چاہے تو صحرا میں بھی پانی پلا دے پیاسوں کو، ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رقص کرتا ہے، ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رقص کرتا ہے۔ اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے۔ تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مختصر وقت کی حاضری ہے۔ وہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے حکم فرمایا، خطاب مفتی صاحب کا ہی سنیں گے، اور اس سے پہلے ایک اعلان وہ سماعت کریں انشاءاللہ العزیز 13 تاریخ، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، آج ہفتہ ہے، جو آنے والا ہفتہ ہے وہ ہمارے مدرسہ جامعہ مشتاق المدینہ میں جلسہ دستار فضیلت ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی ہے اور قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ابھی سے آپ سب کو دعوت ہے، انشاءاللہ اگلا ہفتہ جو ہے بعد نماز۔ تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جو اللہ خالق کائنات نے قسم اٹھائی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی۔ سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں رب فرماتا ہے محبوب تمہارے سونے سونے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تمہاری سونی سونی زلفوں کی قسم۔ اور حضور علیہ السلام کے بس حسن پہ مختصر گفتگو کرنی ہے کہ سرکار کا حسن کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے دیکھا، تقریباً یہ تعداد ہے صحابہ۔ اب صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے، حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے پھر اسی حالت میں مر جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا نہ ہو وہ صحابی نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کا حسن بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ بھئی دیکھنے والے حضور کو ہیں 1,24,000 اور جو حضور کا حسن بیان کرتے ہیں وہ ہے چند۔ بڑی عجیب بات ہے، جو دیکھتا ہے وہ حسن بیان بھی کر سکتا ہے۔ حضور کو دیکھا ہے 1,24,000 نے، پھر چند لوگ کیوں ہیں جو حسن بیان کرتے ہیں؟ تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یارو بتاؤ نا مصطفیٰ کیسے ہیں، بتاؤ نا مصطفیٰ کیسے ہیں۔ جس سے پوچھا جاتا وہ کہتا تم نے دیکھا تو ہے، تم نے دیکھا تو ہے مصطفیٰ کو؟ کہا دیکھا ہے لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، دیکھا ہے ہم نے مصطفیٰ کو لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا کس آنکھ میں اتنی تاب ہے جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔
کس آنکھ میں اتنی تاب ہے؟ کوئی ایسی آنکھ ہی نہیں ہے جو چہرہ مصطفیٰ کو تک سکے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے غلام ہے. اور شاعر بھی ہے حضرت حسان بن ثابت. اب شاعر حسن دیکھنے میں تو بڑا دلیر ہوتا ہے، بڑا دلیر ہوتا ہے شاعر، کیونکہ اس نے تو حسن کی باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو حضرت حسان آپ فرماتے ہیں واسع من قلم ترکت تو عینی، میری آنکھ نے آج تک کوئی ایسا حسین دیکھا ہی نہیں. آج من قلم طالب النساء، کسی ماں نے آپ جیسا کوئی جانا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے ایسا بنایا ہے آپ کو جیسا آپ نے چاہا ہے. تو حسان کہتے ہیں میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں نا، دیکھا میں نے بھی حضور کو تسلی سے نہیں ہے. پوچھا پھر حضور کا حسن کیسا بیان کرتے ہو؟ کہا مجھے ایک طریقہ مل گیا ہے، مجھے ایک طریقہ مل گیا ہے، اس لیے میں حضور کا حسن بیان کر دیتا ہوں. پوچھا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا جب میں حضور کو دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا ہوں، انگلیاں رکھ لیتا ہوں، اور جو انگلیوں کے سوراخ ہے نا، ان سے حضور کے حسن کو دیکھتا ہوں. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ کوئی اور نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ کا سہارا نہ لوں، ڈائریکٹ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھوں تو ڈر لگتا ہے کہیں میری آنکھیں نہ چلی جائیں، کہیں میری آنکھوں کا نور نہ چلا جائے. یہ حسن مصطفیٰ ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت طفیل، آخری صحابی ہے. حج کا موقع ہے، حج پہ گئے، اعلان کیا لوگوں اس وقت روئے زمین پر میں آخری صحابی ہوں. دن حج کے ہیں، ایام حج کے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں میں آخری صحابی ہوں جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس وقت وہاں پر لوگ آتے، جمع ہو گئے لوگ، اب لوگ حج کے مسائل پوچھتے. یہی چاہیے تھا نا، حج کے مسائل پوچھتے، مناسک حج پوچھتے، یہ پوچھتے صفا مروہ کے درمیان سعی کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے. لیکن یہ نہیں پوچھا. توجہ چاہتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو گئے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، صدا خان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. اب جو ہے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مناسک حج نہیں پوچھے، انہوں نے طواف کے مسائل نہیں پوچھے. حضرت طفیل کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یہ تو بتائیے آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آپ مصطفیٰ کا حسن بیان کریں. اب بتائیے نا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، اب بتائیے نا مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھی، آپ بتائیے نا مصطفیٰ کے پیارے پیارے ہاتھ کیسے تھے، آپ بتائیے نا کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا. یہ ساری باتیں لوگ پوچھتے ہیں. معلوم ہوا کہ حضور کا حسن وہ ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا حضور کے حسن کو وہ بھی سوچتا ہے کہ کاش میں حضور کا حسن دیکھتا، اور اگر دیکھ نہیں سکا تو اس نے سن کے پھر بھی اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے حسن پہ، مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر. اور یقین کیجئے پوری کائنات میں ایسا حسن کسی اور کا نہیں ہے جیسا حسن مصطفیٰ کا ہے. کہ اللہ خلق کائنات نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے جیسا مصطفیٰ نے خود چاہا. مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا ہے. کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو اللہ خالق کائنات نے بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے. لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. اور آخری بات، یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا نا، چہرہ حسن، چہرہ یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. ہاتھ کاٹ دیے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ہاتھ کاٹ دیے اور زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے. آپ کو پتہ ہے جب تکلیف ہو نا تو بے ساختہ کچھ الفاظ نکلتے ہیں. بے ساختہ، مثال کے طور پر ابھی مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی، گفتگو کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے مائک سے کرنٹ نکلے تو بے ساختہ کچھ الفاظ وہ زبان سے نکل جاتے ہیں. ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، لیکن الفاظ کیا نکلے؟ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بندہ نہیں ہے. سبحان اللہ. مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بندہ نہیں ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کٹ گئے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، حاشا بھی قسمیہ ہے.
لام بھی قسمیہ ہے، ڈبل قسم اٹھائی اللہ کی قسم یہ بندہ نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ مرد نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری عقل پہ، وہ مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے چہرے مصطفیٰ یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، تو نے دیکھا بھی نہیں مصطفیٰ کو اور پھر بھی کہتا ہے ہم جیسے تھے۔ انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، وہ عورتیں تھیں، وہ مرد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹی، تیرے نام پہ کٹواتے، سر اپنا کٹواتے ہیں مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تجھے دیکھنا تو بڑی دور کی بات، احمد چیمہ نے دیکھا نہیں، غازی علم الدین نے دیکھا نہیں، ممتاز قادری نے دیکھا نہیں، لیکن اپنا سر کٹوا دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ حضور کا حسن جس نے دیکھا ہے وہ تو وراء الورا، جس نے دیکھا نہیں ہے صرف سنا ہے، وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ اپنی جانیں ہاتھ پہ لیے پیش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، خال مصطفیٰ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ عورتیں تھیں، انہوں نے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو آج 14ویں صدی کا جس نے دیکھا بھی مصطفیٰ کو نہ ہو اور وہ بغیر دیکھے کہہ دے کہ میں اور حضور ایک جیسے ہیں، تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ پیر مہر علی شاہ ہے، جب دیکھا ہے تو پھر بے ساختہ زبان سے الفاظ جاری ہوئے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاڈ نوانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہمت بھریاں، اس صورت میں میں جان آکھاں، جان آکھا کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بلیاں، سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتے جالیاں۔ انہوں نے دیکھا تھا اور جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے جس نے دیکھ لیا نا پھر وہ بات نہیں کرتا، بات وہی کرتا ہے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے ٹائم کم ہو جاتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا، تذکرہ مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب قبلہ مفتی صاحب وہ ان کی مرضی ہے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں یا پھر کوئی اور شروع کرتے ہیں، یہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ 13 تاریخ کو پھر ہم مفتی صاحب کا خطاب سنیں گے جامعہ مسافر مدینہ میں، آپ تمام لوگ اس میں شامل ہوں، بچوں کی دستار بندی بھی ہے اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا